پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا پیدا میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ بولے بھائی، عبادت کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہیں ہمارا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو بتائے پھر کیا مقصد ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ مقصد ہے روٹی کھانا، پیٹ بھرنا، تو گدھا پیٹ نہیں بھرتا کیا؟ انسان میں اور گدھے میں پھر کوئی فرق ہوا؟ یعنی کھانا پینا اگر مقصد ہے کہ اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، اچھا پی لوں، تو جانور کی بھی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کھا لوں۔ آپ جانور کے سامنے دو قسم کی خوراکیں رکھیں تو وہ والی کھائے گا جو اس کو اچھی لگے گی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جانور اتنا سوچتا ہے جتنی اللہ نے اس کو عقل دی۔ انسان کو عقل زیادہ دی ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے وہ اس کے کباب بنا کے کھا لیتا ہے۔ شیر کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، وہ پرانے طریقے سے ہی چل رہا ہے، چیر پھاڑ کرے گا جانور کی، اور پھر اس کو کوئی مسالہ ابھی تک نہیں بنا سکا، وہ نہ شان مسالہ نہ احمد مسالہ۔ بھائی تو تھوڑا ہم جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کرے گا اور ایسے اس کا جو منہ میں آئے گا وہ کھا جائے گا۔ اس کو عقل کم دی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے۔ انسان میں عقل چونکہ زیادہ ہے لہذا انسان نمک چھڑک کے کھاتا ہے، اس میں ٹیسٹ لاتا ہے، اس کو کوئلوں پہ الگ طرح سے پکایا جاتا ہے اور کڑھائی گوشت الگ ہوتا ہے، تو وہ انسان نے، لیکن سوچ دونوں کی ایک ہی ہے۔ شیر کی خواہش بھی کیا ہے؟ میرا پیٹ بھرے، اور انسان کی خواہش بھی کیا ہے؟ بولے بھائی، پیٹ بھرے میرا۔ اور کمال کی بات یہ کہ مذہب کو بھی جو پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے وہ بھی یہی پیش کیا جا رہا ہے، پیٹ بھرے۔ یعنی مذہب میں کھانا پینے کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا ہے، تیجے کا کھانا بھی ہے، 40ویں کا کھانا بھی ہے، محرم کا حلیم بھی ہے، اور مرحوم کے کھانے بھی ہیں، فاتحہ کے کھانے بھی ہیں۔ حالانکہ اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ جانور روزہ نہیں رکھتے، نفس کے خلاف نہیں چلتے۔ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے وہ کھانے اور پہننے کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، وہ خواہشات کی قربانی کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جبکہ جانور ہر وقت اپنی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اب جو انسان جتنی زیادہ قربانی دے گا وہ اس دنیا کے امتحان میں اتنا زیادہ کامیاب ہوگا۔ پیغمبروں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، لہذا اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب زندگی کس کی ہوتی ہے؟ بولے بھائی، پیغمبروں کی، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں۔ تو جس کی زندگی میں جتنی زیادہ اللہ کے لیے قربانی ہوگی، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی غلامی۔ غلام آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا جس کا وہ غلام ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے؟ خیر انگلش میں بیان کروں گا یہاں پہ، اردو میں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کے تو پھر گردن ہلائیں، کو جواب تو دینا مجھے ہے بھائی۔ مجھے پنجابی تو آتی نہیں ہے تو میں ورنہ پنجابی میں کر لیتا، انگلش بھی نہیں آتی ویسے تو اس لیے تو انگلش میں کرتا کہ آپ کو بھی نہیں آتی۔ وہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا نا تمہیں انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں آتی ہے۔ اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کرو، اگر نہیں آتی ہوتی تو میں انگلش میں بات کر لیتا۔ تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اشراق اوابین پڑھتے رہیں، عبادت کا مطلب ہے غلامی۔ عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ غلام کو، معبود جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ تو ہم جب اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن کے زندگی گزاریں، غلام بن کے۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ورنہ وہ غلام نہیں ہے۔ غلام پر کس کی چلتی ہے؟ جو اس کا مالک ہے۔ مولا کی مرضی چلتی ہے، جو اس کا مولا ہے، جو اس کا مالک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اور اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اس امتحان کا ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی چلاتا ہے یا میری جو میں کہتا ہوں اس پہ چلتا ہے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ویسے زندگی چلاؤں گا، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو آپ کو پیدا کرنے سے مقصد تھا اس مقصد میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اپنی منمانی والی زندگی گزاروں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا آپ اس کام پہ نہیں چل رہے۔ آفس میں اگر کوئی آپ کو تنخواہ بھی دے رہا ہو اور آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہو اس کام کو آپ پورا کر کے نہ دیں تو وہ تنخواہ دے گا آپ کو؟
آپ اپنی دکان میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں, آپ نے کہا صبح 9 بجے آ کے اسٹور کھولنا ہے اور کسٹمر کو چیزیں دینی ہے اور یہ بھی کرنا ہے, اور ہاں کھانا بھی کھا لینا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار بھوک لگے گی تو کام نہیں صحیح کرے گا, جب لنچ ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا لینا. وہ ملازم پوچھ رہے چائے پی سکتا ہوں, ہاں چائے بھی پی لینا. گٹکے کا عادی ہوں, کھا چلو گٹکا بھی کھا لینا. کام پہ توجہ زیادہ دینا. اس نے کیا کیا, سارا دن بیٹھ کے گٹکا ہی کھا رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے چائے پی رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے پیپسی پی رہا ہے, سارا دن بیٹھ کے, بلکہ بیٹھا ہی رہ رہا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا, سارا دن بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہی ہے, اور وقت ملے تو لیٹ بھی جاتا ہے. تو آپ کیا کہو گے, بھائی میں نے تجھے یہاں یہ ساری فیسلٹیز اس لیے دی تھی کہ تو کام دل جمعی کے ساتھ کرے, تو نے اسی کھانے کو ہی کام بنا لیا ہے, اور یہاں بیٹھ کے تو پیڑے کھا رہا ہے, تو میں نے تجھے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی جو ہے وہ رکھا ہے دکان میں. تو اللہ بھی ہم سے ہی کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, جانوروں کو وہ حقوق نہیں دیے جو انسان کو دیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے, بہترین, انسان کو حسن و جمال دیا گیا ہے, انسان کو ذہانت دی گئی ہے, علمہ البیان, انسان کو بولنا سکھایا ہے. جانور نہیں بولتے, اپنی بات کو بیان نہیں کر پاتے, جو ان کے دل کی خواہش ہوگی اس کو صحیح طرح سے وہ ڈیفائن نہیں کر پاتے. انسان ہے جو دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان سے کہہ دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کو اللہ نے جانوروں سے ممتاز بنایا ہے, پھر پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا. تو یہ ساری فیسلٹیز اللہ نے ہمیں دی ہیں. کیا ہم اللہ کے لاڈلے تھے, یا ہم نے کوئی پہلے ایسے کام کیے ماضی میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل گئیں؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں. ہم یہ تو ہمیں پہلا جنم ہے ہمارا اور آخری جنم ہے, یا تو ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو کچھ ایسے کارنامے کر کے گئے ہوتے تو اللہ نے کہا ہوتا چلو اگلے جنم میں تم بیٹھ کے کھاؤ گے, بس پچھلے جنم کا حساب چکاؤں گا میں. تو جنم تو نہیں ہے, ایک ہی ہے, اور اس میں ہمیں اتنی ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں, اتنی ساری سہولتیں مل رہی ہیں, پوری کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا نا کیا کر رہے ہیں, زبان سے تو بولیں, پیڑے کھا نہیں رہے, یہ تو کھا تو جانور بھی رہے, ہم پیڑے کھا رہے ہیں. ابھی میرا کچھ دن پہلے بیان ہوا تو میں نے اس میں یہ بات کی, ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے کہ جو آدمی کچھ بھی نہ کرے نا اور کھانے کے ٹائم پہ آ جائے اور ہر دفعہ ایسا کرتا رہے, ایک دفعہ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے بھائی ہوگی, ہر دفعہ یہی کرتا ہے, تو اسے لوگ اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے, یہ صرف بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے, یہ پیڑے کھانے والا آدمی ہے. تو ہم پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, تو بھائی یہ پیڑے سارے نکل جائیں گے آگے جا کے. یہ کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بے مقصد بنایا, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے میں نے بیکار پیدا نہیں کیا, کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. وہ باقی چیزوں کا مقصد تو ہے انسان کی خدمت, اور انسان کا مقصد کیا ہے؟ لیعبدون. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے, تو پھر ہم اس سے پوچھیں پھر صحیح مقصد کیا ہے, وہ بتا دو بھائی. کسی کو خاموش کرنے کا, دلائل دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے, اگر آپ اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر صحیح والا نظریہ بتا دیں اور اس کی دلیل بھی بتا دیں.